آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نوواں وصف اللہ کی ذات پر اعتماد، بھرپور اعتماد اور بھرپور بھروسہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا بھروسہ اور اعتماد تھا کہ جب بھی کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی بھی مرحلہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اسباب کی طرف متوجہ کبھی نہیں ہوئے۔ جب بھی مسئلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے، ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھوڑا سا آرام کریں۔ ہر صحابی الگ الگ ٹولیاں بنا کر درختوں کے نیچے کہیں نہ کہیں پر جا کے سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے، وہاں سو گئے اور آپ اپنی تلوار کو درخت کی شاخ پر لٹکا دیا۔ جب آپ سو گئے تو ایک کافر آیا، اس نے اس تلوار کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، من یمنعک منی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے جب یوں دیکھا اور اس نے جب یہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک لفظ بولا، اللہ، کہ اللہ ہی بچائے گا۔ اس لفظ اللہ کا اتنا اس پر پریشر آیا اور اتنا وہ خوف زدہ ہوا، پسینے چھوٹے اور ہاتھ کانپنے لگا، جسم کانپنے لگی اور تلوار نیچے زمین پر گری۔ پھر آپ نے اس تلوار کو اٹھایا اور کہا کہ من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو فوراً کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمن کو یہاں پر معاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، معاف ہے۔ اب ہمیں اس واقعے میں کیا سبق مل رہا ہے کہ آپ نے اس وقت کسی صحابی کو نہیں پکارا، کوئی اور طرف آپ نے نظر نہیں دوڑائی، کوئی اور مقابلہ نہیں کیا، بلکہ فوراً کہا اللہ، کہ اللہ ہی مجھے بچائے گا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح جب غار ثور کے اندر تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ، دشمن اگر تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ بالکل دشمن پہنچ گیا، غار ثور کے غار کے بالکل منہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پر عجیب فرمایا اے ابوبکر، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فوراً اللہ کی طرف توجہ اور نظر ایک اللہ کی طرف ہوئی۔ اور اس میں اب ہمیں بار بار ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کسی تکلیف پہ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم پہلے اسباب ڈھونڈتے ہیں، اسباب کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسباب سے جب کچھ نہ ہو اب کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ جس طرح کہ کسی نے کہا نا، ایک آدمی تھا وہ کوئٹہ جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ وہاں کس کے پاس جا کے ٹھہرو گے؟ اس نے کہا کہ میرا وہاں پر ایک کلاس فیلو ہے اس کے پاس۔ اس نے کہا اگر وہ تجھے نہ ملا پھر؟ اس نے کہا ہمارا ایک پڑوسی تھا جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، اب وہ کوئٹہ میں رہ رہا ہے، اب اس کے پاس رہوں گا۔ اس نے کہا اگر وہ بھی نہ ملا، اس نے کہا پھر کسی ہوٹل میں رات گزار لوں گا۔ اس نے کہا اگر ہوٹل میں جگہ نہ ملی، اس نے کہا چلو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ یعنی پہلے اسباب نہ ہوا اب اللہ مالک ہے۔ حالانکہ مسلمان کو پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ نے چاہا وہاں پر اب میں رات گزار لوں گا۔ تو مسلمان کی سب سے پہلی نظر ہر مشکل میں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اس کی پہلی نظر اللہ کی طرف ہوگی۔ جب انسان کی، مسلمان کی نظر اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ اس کا مسئلہ حل کرے گا۔ اسباب سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسباب استعمال کرنے، اسباب میں مثال گولی ہے، اس میں کس نے رکھی؟ اللہ ہی نے رکھی۔ اب انسان اللہ کی طرف دوڑے، یا اللہ میری تکلیف ہے، تو اللہ ضرور حل فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق